اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدینہ میں اتری۔ اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سبھی کا رکشک ہے، جس نے حق کے ساتھ اس کتاب پاک قرآن کو اتارا جو اپنے سے پہلے کے دھرم شاستروں کو پرمانت کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے دھرم گرنتھ تورات اور انجیل اتارا، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ وہی ماتا ہے، وہی ماتا کے گربھ میں تمہاری شکل جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوائے کوئی بھی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں۔ وہ طاقت والا ہے اور ہمت والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح اور ٹھوس آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے، اور کچھ سامان متشابہ آیتیں ہیں، پھر جن کے دلوں میں خرابی ہے تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور ان کی تعویل کے لیے، لیکن ان کے مقصد حقیقی کو اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں جانتا، اور کامل و مضبوط علم والے صحیح کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا داتا ہے۔ ہے ہمارے رب تو بے شک لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آ سکے گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا کہ فرعون کی اولاد کا حال ہوا، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم لوگ نکٹ بھوشیہ مستقبل قریب میں پراجیت کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا بچھونا ہے۔ بے شک تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو گٹوں میں جو گت گئے تھے، ایک گٹ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گٹ کافروں کا تھا، وہ انہیں آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے مضبوط کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے استریاں اور پتر، سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے،
اور سبھی بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو موکش پراپت کرنے کی کامنا کے لیے استغفار کرنے والے ہیں، اللہ اس کے فرشتوں اور عالموں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ انسان کو قائم رکھنے والا ہے، وہی زبردست حکمت والا ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ کے پاس دین اسلام ہی ہے، اللہ کے لیے مکمل سپردگی، اور جو کتاب دیے گئے انہوں نے علم آنے کے بعد آپس میں حسد کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیتوں پاک قرآن کو نہ مانے تو اللہ جلد ہی حساب لے گا۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے خود کو اللہ کے لیے سمرپت کر دیا، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو کہیں کہ کیا تم اسلام لائے؟ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو سیدھا راستہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو آپ کو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔